ویلکم بیک۔ خونی نہیں، اب انقلاب ووٹ سے آئے گا۔ پوری قوم ان چوروں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا چشتیاں کے جلسے سے خطاب، کہا ہماری پنجاب حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نواز شریف واپس آئے۔ شہباز شریف کو سزا ہونے والی تھی لیکن وہ وزیر اعظم بن گیا۔ یہ لوگ مجھے الیکشن کمیشن کے ذریعے نااہل کروانا چاہتے ہیں۔ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ میری قوم بیدار ہو چکی ہے۔ انقلاب ووٹ کے ذریعے آ رہا ہے، خونی انقلاب نہیں آ رہا۔ چشتیاں نون لیگ کا گڑھ تھا، اب چشتیاں نون لیگ کا گڑھ نہیں ہے، لندن نون لیگ کا گڑھ ہے۔ سارا ٹبر لندن میں ہوتا ہے اور پاکستان میں کمائی کرنے آتا ہے۔ ہم اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے وزیر اعظم بنا دیتے۔ شہباز شریف نے اور اس کے بیٹے نے حمزہ 16 ارب روپیہ انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ لیا، دونوں کو سزا ہونے والی تھی، اور وہ آدمی ملک کا پرائم منسٹر بنایا گیا۔ اس کا بڑا بھائی بگوڑا نواز شریف لندن میں بیٹھ کے پاکستان کو آرڈر کر رہا ہے کہ کیا کرو، کس کو پکڑو، وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ کس کو جیل میں ڈالو۔ ایک نئی سازش ہو رہی ہے، ہماری پنجاب کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، لوٹے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، چوروں کا پیسہ چل رہا ہے۔ ایم پیز کے پاس جا کے کروڑوں روپے کی پیسے کی آفر بھی دے رہے ہیں۔ جو عوام کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرا چیلنج ہے تمہیں، جو مرضی کر لو، تم ہارو گے۔ کھیلیں چل رہی ہیں کہ پنجاب کی حکومت گراؤ، پہلے گرائی پھر سے گرانے کی کوشش کرو تاکہ وہ جو لندن بگوڑا گیا ہوا ہے وہ واپس آ سکے۔ نواز شریف سن لو، میں بھی تمہاری انتظار کر رہا ہوں کہ واپس آؤ اور جلدی واپس آؤ۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ساری قوم تمہارا استقبال کرے گی۔ وہ ایسا استقبال ہوگا کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا کسی کا استقبال نہیں ہوا۔ دیکھو نون لیگ والوں، تم جتنی بھی کوشش کر لو، پاکستانی فوج میں پھر سے کہہ رہا ہوں میری ہے، میرا ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ اپنے الفاظ پر افسوس ہے، عدلیہ مخالف مہم کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس میں عمران خان نے نیا جواب جمع کرا دیا۔ دوران خطاب میرے الفاظ غیر ارادی تھے جس پر بہت افسوس ہے۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمنی جواب جمع کرا دیا۔ جواب میں کہا، غیر ارادی طور پر منہ سے نکلے الفاظ کا نشانہ کسی طور بھی خاتون جج نہیں تھیں۔ خاتون جج کی عزت کرتا ہوں، اپنے الفاظ سے خاتون جج کے جذبات مجروح کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی، لیکن اگر ایسا ہوا تو مجھے بہت افسوس ہے۔ خاتون جج کو دھمکانا مقصد تھا، نہ کبھی ایسا کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں، خاتون جج سے پچھتاوے کا اظہار کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کروں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے نئے جواب میں موقف اختیار کیا کہ انہوں نے لفظ شرمناک توہین کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ شہباز گل پر ٹارچر کا سن کر غیر ارادی طور پر الفاظ ادا کیے۔ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز بیان یا بدنیتی پر مبنی مہم چلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ معاملہ عدالت میں ہونے سے لا علم تھا۔ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے یا انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی ارادہ تھا، نہ آئندہ ایسا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جواب میں عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسے معاملات میں انتہائی احتیاط سے کام لوں گا، نہ تو کبھی ایسا بیان دیا نہ مستقبل میں دوں گا جو عدالت میں کسی زیر التوا مقدمے پر اثر انداز ہو۔ ہائی کورٹ اس کی تمام ماتحت عدالتوں اور ججوں کے لیے بہت احترام ہے۔ طلال چودھری دانیال عزیز کیس کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا، ان کیسوں میں فریقین کو اپنے الفاظ پر کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا، وہ سوچے سمجھے بیان تھے، جبکہ میں نے لا علمی میں الفاظ ادا کیے۔ میں نے اپنے الفاظ کی وضاحت بھی کی اور واپس لینے کو بھی تیار ہوں۔ عدالت سے استدعا ہے میری وضاحت منظور کی جائے اور انصاف کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے شوکاز نوٹس خارج کیا جائے۔ عمران خان نے جواب میں موقف اپنایا، توہین عدالت کا قانون کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ قانون کی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ عدالتوں نے ہمیشہ معافی اور تحمل کے اسلامی اصولوں کو تسلیم کیا اور ان پر عمل کیا۔ میری التجا ہے عفو و درگزر اور معافی کے وہ اسلامی اصول اس کیس میں بھی اپنائے جائیں۔ توشہ خانہ ریفرنس پر عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کروا دیا۔
اپنے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کیا، موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے کوئی اثاثے نہیں چھپائے، ریفرنس بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے 60 صفحات پر مشتمل جواب کے مطابق گزشتہ حکومت نے 3.5 سال کے دوران 329 تحائف وصول کیے، توشہ خانہ تحائف کے 4 یونٹ بیچے گئے جن کے بدلے 3 کروڑ سے زائد کی رقم ادا کی گئی۔ ریفرنس کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی الیکشن کمیشن کا نہیں، عدلیہ کا اختیار ہے۔ معاملات بہت آگے جا چکے، عمران خان کو جواب دینا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اداروں میں تمام تعیناتیاں میرٹ پر ہوتی ہیں۔ کیا عمران خان نے تمام تقرریاں میرٹ پر کی؟ کیا عثمان بزدار کی تقرری میرٹ پر کی تھی؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ میرٹ پر ہیں؟ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں ساری کی ساری تقرریاں جو ہیں وہ میرٹ پہ ہوئی۔ بزدار کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کی، کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ میرٹ پہ ہے، بی آر ٹی کی جو انکوائری ہے وہ دفن کرا دی، توشہ خانہ کے متعلق بات نہیں کرتے، وہ میرٹ ہے۔ کیا انہوں نے دوائیوں کا اسکینڈل، گندم کے اسکینڈل، چینی کے اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا یہ میرٹ تھا؟ نیشنل ہیلتھ پالیسی، وہ ایک شخص جو ہے وہ امریکہ سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے، کیا یہ میرٹ ہے؟ آج اس کی پارٹی خود اس کو ڈسون کر رہی ہے اور وہ ادارے اس کی کرپشن کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ کے کیس میں جو چیزیں شامل ہیں اس سے بہت آگے چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری سامنے آئیں گی، سارے کا حساب ہوگا۔ شارجہ میں 130 کے ہدف کے تعاقب میں ٹیم پاکستان مشکلات کا شکار ہے، 3 وکٹ کے نقصان پر 45 رنز بنا لیے ہیں۔ شارجہ میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کی، قومی بولرز کے سامنے افغان بلے بازوں کی بھی ایک نہ چلی۔ شاہینوں نے پاورفل بیٹنگ لائن کو صرف 129 رنز تک محدود کر دیا۔ افغان اوپنرز نے شاندار آغاز کیا، گرین شرٹس نے یکے بعد دیگر وکٹس اڑا کر رنز کو بریک لگایا۔ ابراہیم زادران 35 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے، حارث رؤوف نے 2، نسیم شاہ، محمد حسنین، شاداب خان اور محمد نواز نے 1-1 شکار کیا۔ پاکستان کی جیت افغانستان کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی ایشیا کپ سے باہر کر دے گی۔ اور بابر اعظم کا فارم میں نہ ہونا افغانستان کو فائدہ پہنچائے گا۔ افغان بولنگ کوچ عمر گل کے بیان پر قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق بھڑک اٹھے، کہا کہ بابر سے رنز نہیں ہو رہے مگر دیگر بلے بازوں میں نئی روح پڑ گئی ہے۔ بابر ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں، ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں۔ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر بات کریں، آپ کو بتائیں کہ منچھر جھیل مزید بفر گئی، پانی کا تیز بہاؤ کئی زندگیاں ختم کرتا ہوا مزید آبادیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ 3 کٹ اور بڑے شگاف نے اب تک 7 یونین کونسلز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تین کٹ اور بڑے شگاف کے باوجود منچھر میں پانی کا بہاؤ تو کم نہ ہوا، لیکن زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ دادو اور جامشور و اضلاع میں ہر طرف تباہی، حد نگاہ صرف پانی ہی پانی۔ 35 کلومیٹر تک وسیع منچھر جھیل کے پانی نے اب تک 7 یونین کونسلز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لاڑکانہ، دادو، سیون، میہڑ، جوہی، خیرپور ناتھن شاہ اور دیگر بڑے شہروں کا حیدرآباد سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے منچھر جھیل کو RD 14 اور 15 باغ یوسف RD 52 سے کٹ لگایا گیا۔ 0 پوائنٹ پر بہت بڑا شگاف پڑ گیا، جس سے چھوٹے بڑے شہر اور کئی دیہات منچھر جھیل کا حصہ بن گئے۔ کٹ اور شگاف کے باوجود منچھر میں پانی کی سطح جوں کی توں ہے۔ بان سید آباد شہر، یونین کونسل ٹلٹی، یونین کونسل بھمبا اور یونین کونسل شیخ کے لیے الرٹ جاری ہو گیا۔ میہڑ اور جوہی بدستور خطرے میں ہیں۔ رنگ بند جوہی پر پانی کا دباؤ برقرار ہے۔ منچھر جھیل کا پانی ہزاروں گاؤں ڈبوتا انڈس ہائی وے تک پہنچ گیا۔ سیون اور حیدرآباد کو ملانے والے پل بہاؤ میں بہ گئے۔ 4 کلومیٹر تک سڑک تالاب بن گئی۔ بسیں، ٹرک اور ٹرالر ڈوبے ہوئے ہیں۔ منچھر جھیل سے پانی سیوڑ کے قریب اڑل واہ سے دریائے سندھ میں داخل ہوتا ہے، لیکن دریا میں پہلے سے پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث منچھر سے پانی کا اخراج بہت سست روی کا شکار ہے۔ سانگھڑ میں سیلابی صورتحال، ہندو آبادی کے گھر اور مندر بھی ڈوب گئے۔
اقلیتی آبادی کا کہنا ہے کہ سیلاب سے پہلے خوشحال تھے، سیلاب آیا ہمارے گھر بہا لے گیا، مال مویشی سب مر گئے۔ سیلاب سے پہلے ماشاءاللہ ہم بہت خوش تھے، اچھے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، اور جیسے سیلاب آیا ہمارے گھر بہ گئے، ہم بہت برباد ہو گئے، مال وغیرہ تھے ہمارے وہ بھی مر گئے ہیں۔ ابھی ہم جا کے پٹڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں راشن ملا ہے، نہ مچھردانی ملی ہے، نہ ٹینٹ ملا ہے، کچھ بھی ہمیں ابھی تک نہیں ملا ہے۔ ٹوں کا ٹائم تھا تبھی یہاں پہ دو باڈی گارڈ ہمیں آئے تھے لینے کے لیے اور اماؤنٹ لیے تھے، ابھی ہم سے کوئی بھی رابطہ نہیں کر رہا ہے۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پنگڑیوں میں صوبائی وزیر اسماعیل راہو اور ڈی سی آغا شاہ نواز کا گھیراؤ، ہاتھا پائی صوبائی وزیر اور ڈی سی سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے پہنچے۔ متاثرین نے گاڑیوں کے آگے آ کر امداد نہ ملنے کی شکایات کی۔ متاثرین کی تعداد بڑھنے لگی تو صوبائی وزیر اور ڈی سی وہاں سے چلتے بنے۔ اسماعیل راہو اور ڈی سی کے جاتے ہی حامی اور مخالف متاثرین گتھم گتھا ہو گئے، ایک دوسرے کو تھپڑ لاتیں ماری اور کپڑے پھاڑ دیے۔ سکھر نیشنل ہائی وے پر سڑک کنارے بیٹھی حاملہ خواتین اور شیرخوار بچوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ کوئی میڈیکل کیمپ ہے اور نہ ہی ڈاکٹر۔ سہرش کھوکھر کی رپورٹ۔ جیکب آباد کے سیلاب متاثرین نیشنل ہائی وے پر سڑک کنارے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ شیر خوار بچے اور حاملہ خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے، جن تک نہ ڈاکٹر پہنچی ہے اور نہ ہی ادویات۔ انہن کے ڈلیوری جو مسئلو آ وہ بھی ڈاکٹر نہ ہے، سہولت نہ ہے، سواری نہ ہے، چھاتے کھڑی ونجو ڈلیوری جو مسئلو حل کیوں۔ معصوم بچے بھوک سے بلک کر کھانا مانگتے ہیں اور نہ ملے تو پیاسے نڈھال یہ لوگ آسمان کی کالی چادر اوڑے سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے 9 مہینوں بیٹھا اور روپیہ بھی کچھ بھی کان ہے کو پنجا بچہ پالیں۔ متاثرین میں بیماریاں پھوٹنے لگی، زخم پھٹنے لگے۔ ان سیلاب متاثرین کا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے درد کی کوئی دوا کرے، کسی غرض کے وہ بنا کرے۔ کیمرامین ریاض سمرو کے ساتھ سہرش کھوکھر، ARY نیوز سکھر۔ اور ناظرین، اب روز ایک سیب کھانا اور ڈاکٹر سے دور رہنا مشکل ہو جائے گا۔ باغات کے لیے مشہور بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیب کی تیار فصل برباد ہو گئی ہے۔ منظور احمد کی رپورٹ۔ اسی سمندر کے مناظر نہیں بلکہ بلوچستان میں زرعی حوالے سے اہمیت کا عامل ضلع مستونگ کا علاقہ گونڈین ہے، جو گزشتہ 2 ہفتوں سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط پھلوں کے باغات میں کئی فٹ کڑے پانی نے دہائیوں پرانے سیب اور دیگر پھلوں کے ہزاروں درخت خراب کر دیے۔ یہ باغات تقریباً جل جائیں گی، اگلے سال یہ باغات نہیں آئیں گے، پھر اس کو دوبارہ درخت لگانا پڑے گا۔ یہ بہت بڑے نقصان، ہم لوگوں کی جو جتنے بھی بور ہیں سارے ختم ہو گئے ہیں بور، ابھی دوسرے بور پھر لگانے پڑیں گے ہم لوگوں کو۔ گونڈین میں سیلاب کے باعث اس سال کی سیب اور سبزیوں کی تیار فصل تباہ ہو گئی ہے۔ 90 لاکھ میں یہ 1000 پیٹی بھی نہیں نکلے گا، سب کا سب نقصان ہو گیا۔ گونڈین کے علاوہ کولپور سے ملکہ مرو اور اسپلنجی کے وسیع علاقے میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ زمیندار اور ٹھیکیداروں کا جہاں مالی نقصان ہوا ہے، وہیں ان مزدوروں کا روزگار چھن گیا ہے۔ ویسے یہ سال بھر کام کر رہے ہوتے تھے، لیکن اب انہیں آگے روزگار میسر نہیں ہوگا، ان کے چولہے بجھ جائیں گے۔ کیمرہ مین عبداللہ کندرانی کے ساتھ منظور احمد، ARY نیوز، مستونگ، گونڈین، بلوچستان۔ آرمی چیف کی ہدایت پر پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرین کو بچانے کے لیے بن کر کھڑے ہو گئے۔ کٹھن سے کٹھن اور دشوار گزار علاقوں میں جوانوں کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ اور کراچی میں دودھ فروش مافیا نے ایک بار پھر دودھ کی قیمت بڑھا دی۔ شہر میں دودھ 180 روپے لیٹر میں فروخت ہونے لگا۔ شہری انتظامیہ اپنے مقرر کردہ نرخ پر عمل نہیں کرا سکی۔ تفصیلات انجم وہاب کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں دودھ فروش مافیا بے لگام، ڈیری فارم سے دودھ پھر مہنگا کر دیا۔ دودھ فروشوں نے ایک بار پھر سرکاری نرخ نامے کو ہوا میں اڑاتے ہوئے فی لیٹر دودھ کی قیمت میں مزید 10 روپے اضافہ کر دیا، جس کے بعد 1 لیٹر دودھ 180 روپے ہو گیا۔ 180 روپے کچھ مل رہا ہے دودھ نا، اور غریب آدمی تو نہیں لے سکتا یار۔ حکومت تو ہے ہی نہیں، حکومت تو لگی ہوئی سیلاب ازدگان میں 180 کوئی 200 لگا رہا ہے، اتنا ظلم مچایا ہوا ہے۔ چند ماہ پہلے 26 روپے اضافے کے ساتھ دودھ کی سرکاری قیمت 120 روپے مقرر کی گئی تھی۔ ڈیری فارمرز دودھ سرکاری نرخ سے 60 روپے مہنگا فروخت کر رہے ہیں۔ پنجاب سے راستہ بند ہو گیا، مال آ نہیں رہا، جس سے دودھ کی پیداوار کم ہوئی ہے
اور اسی وجہ سے دودھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. بھینسوں کے لیے کھال چوکھر وغیرہ سب ہر چیز مہنگی ہے. ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے دودھ کی قیمت بڑھانے کی وجہ پیداواری لاگت کو قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ حالیہ سیلابی بحران کے بعد نئے بہاؤ کے تحت 320 روپے فی من دودھ کے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں. کراچی میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ. دکانداروں نے من مانے ریٹ مقرر کر دیے. کہیں 550 تو کہیں 600 روپے فی کلو تک میں فروخت ہو رہی ہے. کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ کہیں نظر نہیں آتی. شہری کہتے ہیں اتنا مہنگا گوشت تو دور، مہنگائی کے سبب دال کھانا بھی مشکل ہے. مہنگا نہیں لے سکتے، میرا جیسا بندہ نہیں لے سکتا، پاؤ بھی نہیں خرید سکتا. چکن تو دور کی بات ہے، دال بھی نہیں کھا سکتے. ابھی 2-4 دن پہلے 500 چل رہا تھا، پھر 50 بڑھ گئے. آگے تو اللہ ہی خیر کرے. بس بول رہے سرکار لسٹ کہاں ہوتی ہے، سرکار ہے کہاں. اس سے زیادہ مہنگا ہوگا، عوام بھوکی مرے گی. بہت زیادہ مہنگائی ہے، غریب آدمی کا جینا دوبر ہو گیا ہے. گردن لے لینے آئے تھے مرغی کی، وہ بھی نہیں مل رہی ہے، بہت مہنگی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سے برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی. باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق ہوا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں اور متاثرین کی بحالی کے لیے جامع پلان بنایا ہے. متاثرین کو گھر بنا کر دیں گے. برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ تعلیم، صحت اور دیگر سماجی شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے. وزیر اعلیٰ سے مولانا طارق جمیل نے بھی ملاقات کی. کہا علماء کرام ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. سرکاری دفاتر میں دوپہر 1 بجے سے 2 بجے تک نماز ظہر کا وقفہ لازمی ہوگا. سود کے حوالے سے بھی قانون سازی کی ہے. ٹنڈوالہ ہیار میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بارش متاثرین کے لیے ٹینٹ سٹی تو قائم کر دیا گیا، لیکن ٹینٹ سٹی میں سہولت کا فقدان ہے. 300 سے زائد افراد کے 27 ٹینٹ لگائے گئے اور صرف 2 واش روم، بجلی بھی میسر نہیں ہے. مزید جانیں گے امان اللہ کھوکھر سے. بائی پاس پر جہاں پر بارش متاثرین کے لیے ٹینٹ سٹی قائم کی گئی ہے. ٹینٹ سٹی تو قائم کی گئی ہے لیکن سہولیات کا فقدان ہے. 27 ٹینٹ لگائے گئے ہیں جس میں 300 سے زائد لوگ رہائش پذیر ہیں. 300 لوگوں کے لیے 2 واش روم لگائے گئے ہیں. کھانے پینے کا صحیح انتظامات نہیں ہے. لائٹ کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. ایک جنریٹر لا کے یہاں پر رکھا گیا ہے جو اب تک جو ہے چالو نہیں ہو سکا. 300 آدمی ہے، 2 واش روم ہے اور واش روم نہیں ہے. بچے باہر جاتے ہیں. ہمارے کو 1 ہفتے کا راشن پانی دے دے، ہم خود پکائے خود کھائے. مزید ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر واش روم کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. بریک کے بعد واپس آئیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.